اب اس میں 3 آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں اور بقیہ 3 آیتیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی انسان کہہ رہا ہے. تو میں نے تو یہ کلام نہیں کہا تھا، نہ آپ نے کہا تھا. تو یہ کس انسان کا کلام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. جب اللہ نے ہدایت دے دی ہے پھر ہم کہیں کہ ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت تو موجود ہے. یعنی اب گاڑی کی چابی آپ کے پاس موجود ہے، آپ چابی لگائیں اور بیٹھ کر چلے جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار چابی لے کر پھر چابی مانگتے رہیں؟ السلام علیکم. دراصل سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے. اول تو اس کے اندر 6 آیتیں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں 7 آیتیں ہیں. پہلا جھوٹ. دوسرا یہ کہ ابتدائی طور پر ہی قرآن سے گمراہ کرنے کے لیے ترجمے میں غلطی کی گئی. اب اس میں 3 آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں اور بقیہ 3 آیتیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی انسان کہہ رہا ہے اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم ہدایت مانگو اور اس کے بعد اللہ نے ہدایت دی. اب یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے کم از کم میری زندگی سے تو پہلے ہی نازل ہو چکا اور آپ کی زندگی سے بھی پہلے اور نہ جانے کتنے عرصے سے ہے. تو میں نے تو یہ کلام نہیں کہا تھا، نہ آپ نے کہا تھا. تو یہ کس انسان کا کلام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے جہاں کہیں بھی کسی انسان کا کلام قرآن میں شامل کیا ہے تو وہاں بتایا ہے کہ جیسے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا. اللہ نے جس کا بھی کلام پیش کیا ہے کسی انسان کا تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ فلاں انسان نے کیا ہے، بغیر حوالے کے اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں. اب آ جائیے کہ اس کا درست ترجمہ کیا ہے تو اس سے وضاحت ہو جائے گا. جب اللہ نے ہدایت دے دی ہے پھر ہم کہیں کہ ہمیں ہدایت دے، تو ہدایت تو موجود ہے. یعنی اب گاڑی کی چابی آپ کے پاس موجود ہے، آپ چابی لگائیں اور بیٹھ کر چلے جائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار چابی لے کر پھر چابی مانگتے رہیں؟ تو اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب قرآن کی صورت میں دے دیا ہے. اب جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اس قرآن کو پکڑے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اور جو عمل نہیں کرے گا قرآن اس کے سامنے رکھا ہو یہی کہہ رہا اللہ میں ہدایت دے، اللہ میں ہدایت دے. ہدایت اس نے دے رکھی ہے، جو چاہے وہ لے اور اس پر عمل کرے. تو بہرحال آج میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں اور اس گروپ میں بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں، شاید کے لیے بھی نئی بات ہو. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ترجمہ یہی غلط کیا گیا، ڈنڈی ماری گئی کہ اللہ کے نام سے شروع، جبکہ یہاں نام اسم ہے ہی نہیں. اسم کے ساتھ اللہ نے سورہ علق میں استعمال کیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. اسی طرح اور جگہ بھی ہے جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی. تو اسم بھی آیا ہے قرآن میں اور بسم بھی آیا ہے. تو بے اسم الگ ہے اور بسم الگ ہے، دونوں کو ایک کیوں بنا رہے ہیں؟ بلا وجہ الف کو کیوں سائلنٹ کروا رہے ہیں؟ اگر اللہ ایک جگہ الف سائلنٹ کر رہا ہے تو دوسری جگہ بھی سائلنٹ کر دیتا، وہاں کیوں الف لکھ دیا؟ تو یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بسم جو ہے یعنی بے سین میم خود ایک صرفی مادہ ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے طمانیت حاصل کرنا، یعنی اطمینان حاصل کرنا، مطمئن ہو جانا. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ آپ کسی معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کے چہرے سے وہ پریشانی آیا ہے. ہر شخص دیکھتے ہی کہہ رہے کہ بھائی کیا بات ہے، کس معاملے میں کھوئے ہوئے ہو، کیا پریشانی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانی بتاتے ہیں تو کوئی ہمدرد ہوتا ہے یا کوئی اصلاح کرنے والا، تو وہ تمام پہلو کو آپ کا سن کر اس کا حل فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب جب آپ غور کرتے تو آپ نے سوچا کہ اس پہلو سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی یہ تو بڑا آسان حل ہے. جیسے ہی اس حل سے آپ مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو بشاشیت آتی ہے، آپ کے چہرہ جو کھل اٹھتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے بسم. اطمینان کی لہر سے آپ کے چہرے پر جو تاثرات نمایاں ہوتے ہیں اس کو بسم کہا جا رہا ہے. اسی سے قرآن میں سورہ نمل میں آیا فتبسم ضاحکا، تو وہاں بھی انہوں نے صرف تبسم کر دیا. اصل میں مسکراہٹ کیا ہے؟ وہ بھی ایک مطمئن ہونے کی وجہ سے جو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں ہلکا سا مسکرا کر اس کو مسکراہٹ کہا جاتا ہے. تو بسم ہے ہی طمانیت حاصل کرنے کے لیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے طمانیت ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد ہر ایک تعریف، اصل میں یہ تعریف یہ نہیں جو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی بڑی تعریف کر دی، بہت اس کو سراہ دیا، تو یہ تعریف نہیں ہے. حمد اللہ کہتے ہیں انٹروڈکشن کو. جس طرح آپ موبائل لیتے ہیں اس کا پورا ایک بروشر ہوتا ہے ساتھ میں، اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کریں گے، اس سے کس طرح سے احتیاط کرنا ہے، کیسے کریں گے تو کیا چیز خراب ہوگی، اس کی مکمل ہدایات، یعنی اس کا جو مکمل تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اس کا بروشر ہے، وہ حمد کہلاتا ہے. للہ یعنی اللہ کے لیے، رب العالمین جو ہر علم کا ربوبیت کرنے والا ہے، ہر علم کو پرورش کرنے والا، بتدریج پروان چڑھانے والا ہے. رب کہتے ہیں بتدریج پروان چڑھانے کو، اس کے ہر چیز اس کو دیا جائے اور اس حساب سے پروان چڑھے. تو ہر ایک تعارف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر علم یا تمام علم والوں کا ربوبیت کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم
انتہائی مہربان رحم کرنے والا. اب الرحمن کیا ہے؟ انتہائی مہربان کیسے؟ وہ بلا تخصیص دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا کون ہے، اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، یا وہ اللہ کا انکاری ہے سرے سے، اللہ کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا ہے. تو وہ سب کچھ نہیں دیکھتا. اللہ بلا تخصیص دینے والا ہے. یعنی آپ اس نے جو عمل کر رکھا ہے کہ آپ بیج بوئیں گے تو وہاں سے وہ پھر اپنے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے، ربوبیت کا تمام مرحلہ طے کرتے ہوئے وہ پودے کی شکل میں ہوگا اور پھر ایک وقت وہ پھل دے دے گا. تو اس کے تمام پروسیس کو پورا کرنا ہوگا. تو الرحمن جو ہے وہ اللہ بلا تخصیص ہر ایک کو دیتا ہے، اور رحیم رحم کے ساتھ، یعنی وہ کوئی ظلم بھی نہیں کرتا ہے. تو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے. اب یہ یوم الدین کیا چیز ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں ہی اللہ نے یوم الدین کی وضاحت کر دی ہے. اگر اس کے لیے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آخر کی صورت ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور اگر اس کو 2 آیت پہلے سے لے لیں کہ یہاں اللہ کہہ رہے کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وما ادراک، اور تمہیں ادراک نہیں ہے، ما یوم الدین کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہہ رہے کہ تمہیں ادراک نہیں ہے کہ یہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی وہ یہ دورانیہ ہے کہ تم میں سے کوئی نفس، کوئی نفسیات، کوئی سوچ کسی سوچ کے لیے، کسی نفسیات کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا. والامر یومئذ للہ، اور معاملہ جو ہے اس دورانیے میں اللہ کے لیے، نہیں اللہ ہی کے لیے اس دورانیے میں تمام معاملہ ہے، ہر ایک معاملہ اللہ کے لیے. تو اس دن کسی کی کچھ نہیں چلے گی. تو اسی لیے اس کو قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے جو ٹیڑھپن شروع ہوتا ہے کہ عام طور پر جو ترجمہ کر دیا جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں. اب یہ ہم کہاں سے آیا؟ قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، اللہ مخاطب ہے. اچانک انسان کی بات کیسے آئی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان نازل کر رہا ہے کہ وہ بتا رہے کہ ہم تیری بات. یہ کا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ مخاطب کر رہا ہے، تو انسان کی طرف جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم مخاطب ہیں. ایاک، یہ کہ تم، نعبدو ہمارے تابعدار بنو، وایاک نستعین، اور یہ کہ تم ہم سے ہی آنا چاہو، ہم سے مدد چاہو. تو یہ اللہ خود مخاطب ہے، انسان مخاطب نہیں ہے. اس کو انسان کی طرف پلٹ دینے سے ہی یہ سارا معاملہ بگڑا ہے. پھر آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں بھی یہی غلطی کر دی ہے کہ ہمیں ہدایت صراط المستقیم کی. ہمیں ہدایت دینے کہاں سے آئے گا؟ جب انزل نہ آتا تو کیا ہم نازل کر رہے ہیں؟ آتا ہی نہ آتا ہم دے رہے ہیں. تو اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں قرآن میں ہی موجود ہیں. اب سر نہ آیا ہے تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ نہ کی ضمیر ہے یہاں اللہ کی طرف. اگر نہ کہ ہماری طرف ہوتا تو وہ بات پہلے سے جو چل رہی تھی اس میں ہمارا ہوتا کہ ہم ہی مخاطب ہیں جب وہ ہمارے لیے ہوتا. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو یہاں جو اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ہدایت دیا ہے استقامت والے راستے کی، ڈٹ جانے والے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ جو کہ ان پر میں نے انعام کیا. یہاں یہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں کا راستہ ہوتا تو اللہ پہلے ہے یا لوگ پہلے ہیں؟ کہ لوگوں نے عمل کر کے بتایا یہ والا راستہ صحیح، پھر اللہ نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے. لوگوں نے کر کے بتایا کہ غضب والا راستہ اور یہ فلاں راستہ ہے. اللہ لوگوں کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے. اللہ نے شروع دن سے ہی راستے بتائے، سب کو ہدایت دیا. یہی کہہ رہا ہے کہ راستہ وہ جو کہ اس پر میں نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ وہ غضب والا اور نہ ہی گمراہی والا، بھٹکنے والا. یعنی وہ راستے جن پر غضب ہے یا جو گمراہی والا راستہ ہے، بھٹکانے والا راستہ ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ ہوا اس کا ترجمہ. یہ ٹوٹل جو ہے پوری آیت ہے اللہ ہی مخاطب ہے، انسان کہیں تخاطب نہیں کیا. انسان کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، انسان اللہ کو مخاطب نہیں کر رہا ہے. تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر بھی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.